ذکر کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے، تو اس صعود کا پھر ایک فارمولا بھی موجود ہے، اور پھر وہاں پہ ہمیں ٹائم اور اسپیس کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روحانی تجربات میں صاحب سلوک اور صاحب کشف اس روحانی تجربات میں اس زمان و مکان سے بالا تر ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے. یہ میرا نقطہ تھا. لیکن جو آپ نے مذہب کے حوالے سے بیان کیا، میں اس کو اگر آگے تھوڑی سی میں اور بات وضاحت کر دوں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر محسن صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہمارے یہاں جو علم کی ترقی ہو رہی ہے، میں بہت مختصر کہوں گا، وقت کم ہے، علم کی ترقی ہو رہی ہے تو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو جو نوجوان نسل ہے وہ کیوں جواب چاہتی ہے مختلف چیزوں کا. اب ہمارے یہاں مذہب کو صرف چند احکامات کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے اور اس کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ، اور کہا جاتا ہے بس آپ اسے مانیں، اور اگر آپ سوال کریں گے تو سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سوال کرنے پہ ایک طبقہ ناراض ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور اس کا آج کل کے مسائل سے جو علم اتنا ترقی کرے گا ان کے پاس کافی و شافی جواب نہیں ہوتا. تو ضرورت یہ مذہب بیداری کا ایک ایلیمنٹ ہے. اور جہاں پہ یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، وہ صوفیہ بتاتے ہیں کہ غیب پر کیوں ایمان لایا جائے، غیب پر کس طرح، اگرچہ دین بھی دیتا ہے جواب، اور اسی کی ایک تشریح ہے کہ ایکسپیرینس کرنا غیب کو، اللہ سے تعلق کو خود ایکسپیرینس میں لانا. یہ قرآن کریم کی بھی تعلیم ہے، اور یہی لوح قلم میں اس کی پوری تشریح کی گئی ہے اس تجربات. بالکل ٹھیک ہے. اور لوح قلم اور اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ تو بیسکلی تجربات کا. ڈاکٹر صاحب میں اگر اس بات کو آگے بڑھاؤں، اور اجازت تو ہم دو جملے بس کہنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہے. ہم ایسے انٹروینشن کرتے ہیں ضرور، قائل نہیں ہیں، بلکہ اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بات ادھوری رہ جائے گی. اور آپ بنیادی طور کے اوپر جس ٹائم اور اسپیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سائنس اب اس کو کوانٹم تھیوری، کوانٹم میکینکس اس کو ریجیکٹ کر چکا اس کنسیپٹ کو. قرآن مجید میں جو معراج کا واقعہ ہے، معراج کا جو واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو یہ آپ کبھی بھی نہیں پروف کر پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ضرور. قرآن یہ کہتا ہے کہ اسرا بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا. انسان کی جو ڈائمینشنز ہیں ان میں تو محدودیت ہے، لیکن وہ جو وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، اس کے وہاں محدودیت نہیں ہے. لہٰذا اس کے لے جانے میں آپ دیکھیں، نہ جو اسپیس ہے اس کی کوئی ویلیو رہی ہے، اور نہ اس ٹائم کی ویلیو رہی ہے کہ جو ہم اپنی پرسیپشن میں اتنے اس میں خرچ ہونا چاہیے. کہ تشریف لے گئے ہیں اور آئے ہیں، اور اس کی جو کنجی تھی وہ ہل رہی تھی، دروازے کی ہل رہی تھی. تو ٹائم اور اسپیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ایسا ہے مبارکہ میں یہ بتایا کہ یہ میں ہوں کہ جو تمہارے پرسیپشن میں ٹائم اور اسپیس کو کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو یہ چیز دور ہے اور یہ چیز نزدیک ہے، یا یہ بات جو ہے اس کو کہتے ہوئے 2 منٹ گزر گئے اور یہ بات کرتے ہوئے 5 منٹ گزر گئے. یہ وہ ہے کہ جو میں نے تم کو بتایا اور سکھایا ہے تمہاری اس میں رکھا ہے، ورنہ اس کے بغیر تم چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے. پھر ایک جملہ اور بس ہم کہہ کے ختم کریں گے کہ یہ جو کن فیکون کا مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم اور اسپیس سے باہر نہ ہو بلکہ اس پہ حاوی نہ ہو تو کن فیکون کی آیت جو ہے وہ سمجھ میں آ نہیں سکتی. جو قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، اور فا جو ہے یہ فا تعقیب ہے کہ وہ فوراً وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. تو نہ تخلیق میں وقت کا تصور ہے، نہ کہنے میں وقت کا تصور ہے، ادا حکم میں اذن الہی میں اس کا تصور ہے کہ کتنا وقت لگا اور کتنا وہ لگا. تو یہ دو طرف توجہ ہم دلانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم اور اسپیس کو اپنے سے مخصوص کر دیا ہے کہ تمہیں تو ہم نے یہ پرسیپشن دی کہ تم اس میں رہ کے سوچو، لیکن جہاں ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے بندے کو اپنے پاس بلانا ہو اور چاہے کائنات کو پیدا کرنا ہو، تو وہ ایک لمحے میں کن فیکون ہوتا ہے. سبحان اللہ.
ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے تو میں یہ ٹائم اینڈ اسپیس پر تھوڑی سی بات کر لوں. ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، علامہ اقبال نے کہا کہ ٹائم اینڈ اسپیس پر حاوی ہو جاتا ہے جو صاحب دل ہے، جو اہل نظر ہے. اور ٹائم اینڈ اسپیس کے تو جو مسائل ہیں وہ قرآن کریم میں اتنی کثرت سے، جن میں سب سے نمایاں تو واقعہ معراج ہے. علامہ اقبال نے بھی اسی پر بلڈ کیا ہے اپنا نقطہ نظر. واقعہ اصحاب کہف کیا، تخت بلقیس کیسے چشم زدن میں آ گیا. اور آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ جو افریت من الجن ہے، اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ مجلس قائم ہے، اس وقت جب یہ مجلس برخاست ہوگی اس وقت میں لے آؤں گا تخت بلقیس. تو نبی کے حضور میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو قطعی طور پر غیر نبی ہے، اس کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ اسے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے. علم من الکتاب، من الکتاب، پوری کتاب کا جی، علم نہیں تھا، اس کا ایک خفی جز ہے، حصہ تھا، جز ہے. جز تھا. اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ پلک جھپکتے میں لے آؤں اور آ گیا. یعنی مفسرین کا اس میں کمال ہے کہ جو ہی اس نے یہ کہا اور وہ ہو گیا. حضرت جو فرما رہے تھے کن فیکون، اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی میں بالعموم فے آتا ہے ہلکے سے وقفے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کہا پس ہو گیا، کہا سو ہو گیا، کہا اور ہو گیا. تو یہاں جو فے ہے یہ فائے اتصال ہے عجیب و غریب. یعنی کن میں ہی یکون کا عمل اس میں شامل ہے، یعنی یہ اس کے اندر نٹڈ ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا جو بنیادی نزاع ہے دور جدید کا اور ہمارے تمام سوالات کا، میں بس ایک دو جملے میں اس پر عرض کروں گا کہ خدا، کائنات اور انسان ایک تکون ہے، ایک مثلث ہے. اب انسان پہلے تو اپنے فیئرز کو بھی خدا مانتا رہا، اپنے توہمات کو بھی خدا مانتا رہا. پھر جب اس کا ارتقاء ہوا اور اس کو مادی ترقیات حاصل ہوتی گئیں تو وہ اس پر حاوی ہو گیا. پھر وہ ماوراء جو چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا شروع ہوا. مادہ پرستی اس میں خود ایک دین اور ایک مذہب بن کر آ گئی. مادیت یعنی اس میں ایسے ادیان یا ایسے مذاہب یا ایسے مسلک جن میں روح کے تقاضے قطعاً پس پش ڈال دیے گئے ہیں اور صرف فوکس کیا گیا ہے دنیاوی ترقی پر اور مادی ترقی پر، دنیا پرستی، خواہش پرستی، جس کو قرآن نے کہا کہ تم اس شخص کو نہیں دیکھتے ہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے. تو اب انسان کائنات کو اعلی کار بنا کر معاذ اللہ خدا کو اس کے منصب سے دستبردار کرنے کے درپے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی انہی وجوہات کی بنیاد پر جو سب احباب نے جس کا ذکر کیا ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ابھی جتنا انکشافات ہو چکے ہیں سائنس کے، وہ تو شاید 100واں حصہ بھی نہ ہوں. خود ہماری کائنات اور ہم سب مل کر عالم تخلیق میں، عالم کون میں شاید ایک تنکے کے برابر بھی حیثیت نہ ہو ہماری، جس کو ہم قرۂ ارض کہتے ہیں، یا جو معلومہ کائنات ہے. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تجلی الہی میں تکرار نہیں ہے، ہر آن نئی تجلی ہے. اقبال نے کہا نا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی. تو وہ کائنات تو ابھی بہت ساری جتنی منکشف ہو چکی ہے اس سے ہزاروں گنا غیر منکشف رکھی ہوئی. اس کا انکشاف اگر اس سائنس سے ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. اس کے انکشاف کے کچھ اور ذرائع ہیں جن کو ہم روحانی تجربہ کہتے ہیں، جن کو ہم مذہب کی ضرورت کہتے ہیں اور وغیرہ. اسی طرف آتے ہوئے، اور یہ زمان و مکان کی گتھیاں سائنس تو نہیں سلجھا پائے گی، لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ لوح قلم کے اندر جس انداز میں
اس کی تفہیم کی گئی ہے اور جس انداز میں ٹائم اور اسپیس کو بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ایک بڑی ریسرچ بیسڈ بات ہے وہاں پہ جو سائنٹیفکلی ویلڈ ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں, انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. ہم معذرت کے ساتھ یہاں کئی بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, ہم کروڑوں روپے مسجدوں میں اے سی لگانے میں اور کارپیٹ بچھانے میں تو لگا دیتے ہیں, لیکن ہم انسٹیٹیوٹس بنانے میں جو دین پہ ریسرچ کریں ہماری کوئی خاص توجہ نہیں ہے. تو جس دن وہ توجہ ہوگی اس دن صورتحال انشاءاللہ کچھ اور ہوگی. لیکن آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب, اصل تصوف کی بات ہوئی. اب جب تصوف کی بات ہوتی ہے تو ظاہر طریقت اور شریعت دو الفاظ فوراً ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تصوف کی ایک عام فہم ڈیفینیشن, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ کئی لوگوں کے ذہن میں کچے اذہان کے اندر اس بات کو بھی اتار دیا گیا جس کا کہ کئی بار ہم نے ثبوت دیکھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے تو مائنس کرنے کا عمل تو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ جو سب سے مشکل ترین بات ہے وہ یہ کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی, اور پھر ظاہر ہے اگر اس ذات کو نعوذ باللہ خدا نخواستہ مائنس کر دیا گیا تو اس کے ساتھ جو منسلک تمام چراغ ہیں اولیاء اللہ, صوفی اللہ, کاملین, وہ سب کچھ مائنس ہو جائے گا. تو یہ جو جس طرف اس پوری چیز کو لے کے جایا جا رہا ہے تو یہاں پر آج شاید اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آج کے انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے حوالے سے, آج کے شعور کے حوالے سے تصوف کی کوئی نئی ماڈرن ڈیفینیشن کہ کریٹ کی جائے اور لوگوں کے اذہان کو اس الجھن سے نکالا جائے کہ جس کے اندر تصوف, جس کے اندر کشف, جس کے اندر کرامت کو کچھ اور سمجھ لیا گیا کہ اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہوا سے 2 فٹ بلند ہو جاؤں گا تو میں بہت بڑا صاحب کشف اور نعوذ باللہ ولی ہوں, جبکہ ولی کی خصوصیات تو کوئی اور ہوتی ہیں. تو تصوف ہے کیا ڈاکٹر صاحب, آج کس طرح اس کو سمجھا اور بیان کیا جائے؟ ایک تو کا آنسر ایسے ہے کہ میں تھوڑا سا سست رہا ہوں, یعنی کہ میرے جو دونوں ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں حضرات, ان کے اندر یہ ملکہ موجود ہے کہ یہ بڑی مشکل بات بھی بہت آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں چند الفاظ میں. مجھے ذرا وضاحت کے لیے تھوڑا لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تو میں ابھی تک پچھلے سوال کے اوپر کھڑا ہوں. اس کو کہتے ہیں سعود. میں آپ کے دوسرے سوال کے طرف آنے سے پہلے اس پچھلے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی تکمیل کر لوں. اہم بات جو آپ نے پہلے سوال میں اٹھائی تھی وہ یہ کہ ویسٹ کے اندر جو اس وقت ترقی ہے وہ کیا مذہب بیزاری کی وجہ سے ہے, اور اس ترقی کی بنیاد کیا ہے. ہم نے یہ عرض کیا کہ ویسٹ کے اندر جو ترقی اس وقت ہے وہ سائنسزم کی نتیجے میں آئی ہے. انہوں نے سائنس کو بذات خود ایک خدا بنا لیا, اور علم برائے علم کی جو روایت وہاں پر آئی ہے, علم کو حاصل کرنا ہے مزید علم حاصل کرنے کے لیے, مزید علم حاصل کرنا ہے مزید علم حاصل کرنے کے لیے. ہماری پوری مسلم روایت میں یہ روایت نہیں تھی. ہماری مسلم روایت میں یہ ہے کہ علم برائے خدمت خلق, اس میں انسان بھی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ خلیفہ سلطان کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے نا, سلیمان القانونی, جو جس کے اب ایک بہت ڈرامہ بھی حرم سلطان والا آپ نے دیکھا ہوگا. وہ بہت زیرک آدمی تھا اور فقیہ آدمی تھا. ایک دن وہ گزر رہا تھا باغ کے اندر, تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کو کیڑے کھا رہے ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں. تو اس نے مفتی اعظم کو بلایا جو کہ شیخ الاسلام تھے, اور انہیں کہا کہ کیا میں ان کیڑوں کو مار سکتا ہوں, کیونکہ اگر میں نے ان کیڑوں کو نہیں مارا تو یہ درخت ختم ہو جائے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ شرعاً کیا میں ان کیڑوں کو مار سکتا ہوں؟ تو مفتی اعظم اتنے بڑے تھے لیکن ان کی بھی تواضع اور انکساری دیکھیے. انہوں نے کہا یہ مسئلہ بہت اہم ہے, میں اکیلا اس مسئلے کا فیصلہ نہیں کر سکتا, آپ مہربانی کریں اس کے اوپر پوری کونسل علماء کی بٹھائیں, وہ اس کا فیصلہ کریں.
میں مزاج کی بات کر رہا ہوں. اب جو پوری علماء کی کونسل بیٹھی تو اس علماء کی کونسل نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کیڑوں کو نہیں مار سکتے آپ. اگر درخت جاتا ہے تو چلا جائے لیکن آپ کیڑوں کو نہیں مار سکتے. دلیل انہوں نے کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کا جو نائب ہے وہ انسان ہے، اور انسان کا یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ کی ساری مخلوق کو اس کا حق دے. لہٰذا انسان افضل ہے اور اس کے بعد ہر زیرو افضل ہے، اور اس کے بعد نباتات اشرف ہیں. تو حشرات کے اندر تو جان پائی جاتی ہے. آپ ایک جاندار چیز کو نباتات کے اوپر کیسے قربان کر سکتے ہیں جب کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ آپ اس کا الٹرنیٹو انتظام کریں، لیکن جان کو ختم کرنا کسی صورت میں جائز نہیں. لیکن آج ہم دیکھیں کہ سائنسزم کی وجہ سے ایسی کوئی بندش نہیں ہے. ہم نے پیسٹیسائڈ کمپنیاں بنائیں، اس میں طرح طرح کی ادویات بنائیں اور کیڑوں کو برباد کر دیا. بہت ساری سپیشیز کو اس دنیا سے ہم نے مٹا دیا. ان سپیشیز کے ختم ہونے کی وجہ سے ہماری ایکولوجی تباہ ہو گئی. ہم بے دریغ کنکریٹ کے ایک جنگل بناتے جا رہے ہیں، اور وہ صرف اس ملک میں نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں. اس کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے، ہمارا انوائرمنٹل کرائسس آ گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ یہ اس ورلڈ ویو کی وجہ سے ہوا ہے کہ جس میں ہم نے خدا کو درمیان سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا. کیونکہ خدا کا جو ورلڈ ویو ہے اس میں ساری کی ساری مخلوق ایک کنبہ ہے، ایک وحدت ہے، اور اس وحدت کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب جیسے کہ مطلب جو دوسری بات جو ابھی ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے حضرات فرما رہے تھے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب بہت اہم بات، میں بھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. مطلب ایک تو جو پہلی میں نے بات کی کہ اب اس میں ہمارا جو معیار ہے، اگر ہم ویسٹ کا معیار سائنسزم کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ معیار ہے کہ جہاں پر سائنس کی وجہ سے انسان ایک حتمی فیصلہ کرتا ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. سائنس کی وجہ سے جو ضروریات ہماری پوری ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کے ایک حصے کی ہوتی ہیں، وہ ہمارے مادہ کی ہوتی ہیں، وہ مادہ سے ریلیٹڈ چیزوں کی ہوتی ہیں. اور قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں کہا کہ انسانی ذات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ داخلی ہے اور ایک حصہ خارجی ہے. اور جو داخلی حصہ ہے وہ اصل حصہ ہے، اور جو خارجی حصہ ہے وہ سایہ ہے. جو داخلی حصہ ہے وہ وحدت ہے، اور جو خارجی حصہ ہے وہ کثرت ہے. جو داخلی حصہ ہے اس میں زمان و مکان ہے، جو خارجی حصہ ہے وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. لہذا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا وجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ جو وجود ہے یہ سایہ ہے، یہ عارضی ہے، یہ وہمی ہے. تو جو وہم ہے ہم اس کو اصل بنا رہے ہیں، اور جو اصل ہے اس کو ہم وہم بنا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ کے اوپر حجاب آ گیا ہے. اب وہ حجاب اس قدر قوی ہو گیا ہے کہ جو چیز ظاہر ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور جو وہم ہے وہ نظر آ رہا ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ چار چیزیں بیان کی اللہ نے اپنی. وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اول ہے اور آخر ہے. اس چار سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسانی آنکھ کے اندر پرابلم یہ ہو گیا کہ جو چیز نظر آنی چاہیے تھی، جو ظاہر ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور جو وہم ہے وہی نظر آ رہا. تو انسانی جو مائنڈ کا یہ مسئلہ بن گیا کہ انسان جو چیز نظر آ رہی ہے وہ وہم کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب یہ جو وہم ہے یا یہ جو پردہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، اس پردے کو جب تک ہٹایا نہیں جائے گا
تو بات واضح نہیں ہوگی۔ مجھے اس کتاب کے اندر دو چیزیں بہت شاندار لگیں۔ ایک تو اس کتاب کے مطالعہ کرتے ہوئے مجھے یہ لگا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کی بہت ساری باتیں جو انہوں نے فوائح الجمال و فواتح الجلال کے اندر بیان کی ہیں وہ انہوں نے اس میں بیان کی ہوئی ہیں، اور کمال حد تک، اور خود انہوں نے اعتراف بھی کیا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ تصوف کے، اب آپ کے سوال کی طرف بھی آتے ہیں، کہ تصوف کے اندر جو ابتدائی عہد تھا اس میں تصوف کا نام نہیں تھا، بلکہ تصوف کے نام کے بجائے صحابہ کرام کے دور میں تزکیہ تھا، احسان کی کیفیات تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت آگے چلتا گیا تو مختلف صوفیاء کرام نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ایک ایسی راہ بنانی چاہیے جس میں انسان کے جسم کی جو حاجیات ہیں، جسم کی جو ضروریات ہیں، وہ تو پوری شریعت کر رہی ہے، لیکن جو روح کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک باقاعدہ تربیت کی جائے۔ اور وہ حجاب جو انسان کے اوپر آ گیا ہے، نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں کہ وہ حجاب جو ہے وہ انسان کے اپنے وجود کا حجاب ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اوپر یہ کپڑے ہیں اور اس کپڑوں نے انسان کے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، انسان کی روح کو اس جسم نے ڈھانپا ہوا ہے، اور یہ جسم جو ہے وہ اس روح کے اوپر ایک حجاب بن کے آ گیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے طریقہ کار شیخ نجم الدین کبریٰ نے کہا الطرق الی اللہ علی قدر انفاس البشر، کہ اللہ کی طرف جانے کے اتنے رستے ہیں، صوفی طرق اتنے ہیں جتنے انسانی روحیں ہیں، کیونکہ ہر روح کو ایک یونیک طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی فتح بھی ایک یونیک طریقے سے ہے، اس کی اسپرچول اوپننگ بھی ایک یونیک طریقے سے ہے۔ لہٰذا یہ جو فتح ہے یہ ہر ایک کی اپنے طریقے سے ہوگی۔ اب بالکل میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو پہلا جملہ ہے، سوال برائے سوال ایک منٹ، سوال آپ کو کو آگے بڑھانا سر، ایک ہوگا منٹ، اس پورے آرگومنٹ کو۔ ایک منٹ سر، جو پہلا جملہ ہے اس کتاب کا، اس میں یہ میں جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے قلندر بابا اولیاء علیہ رحمۃ نے فرمایا، نو انسانی میں انسانی زندگی کی سرگرمیوں کے پیش نظر طبائع کی مختلف ساخت ہے، انسانی طبائع کی مختلف ساخت ہے، اس کو عرفان کی منزل تک کیسے پہنچایا جائے، اس کو عرفان کی منزل تک کیسے پہنچایا جائے۔ اب عرفان کی منزل تک پہنچانے کے لیے ہر طبع کا علیحدہ رستہ ہے۔ شیخ احمد زروق نے کہا کہ جو آدمی عبادت گزار ہے، تصوف تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جو ایک آدمی عبادت گزار ہے اور وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ امام غزالی کی منہاج کو پڑھے۔ اور وہ شخص جو کہ فقیہ ہے، جو کہ لا سے دلچسپی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیوریفائی کروں، اپنے آپ کو بہتر کروں، تو اس کے لیے اس کو ابن الحاج کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ وہ آدمی جو کہ فلسفی ہے، اور وہ آدمی جو کہ سائیکولوجسٹ ہے، اور وہ آدمی جو کہ افلاک کے اوپر ریسرچ کرتا ہے اور کائنات کو دیکھتا ہے، اگر اس نے تصوف کو پڑھنا ہے اور اپنے من کو اجلا کرنا ہے تو اس کو ابن سبین اور ابن العربی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ان چیزوں کا حل فلسفیانہ انداز میں دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف ایک نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تصوف کی کوئی ایک طریقہ بتائیں۔ تصوف کے کئی طریقے ہیں اور ہر طریقے نے ایک یونیک وے بتایا ہے کہ اس سے کیسے ہم پیوریفائی کر سکتے ہیں۔ لہذا جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں خاص کر کے، تو اس کتاب سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کتاب ایک عام آدمی کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ کتاب اس آدمی کے لیے لکھی گئی ہے جو سوچ اور سمجھ کرنے والا ہے، جو فکر کرنے والا ہے، جس کا دماغ سائنسی اور سائنٹیفک ہے، اس کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ لیکن اس کے اندر اس کے علاوہ دیگر اتنی مباحث کنڈینس کر کے انہوں نے پیش کی ہیں
کہ جو ہمارے قرون اولیٰ کے صوفیاء نے تنزلات ستہ کے اوپر امر اور خلق کی بحث کی ہے، حضرت قلندر بابا اولیاء نے اس کو آج کی زبان کے اندر بیان کی ہے. تو یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو انشاءاللہ پھر آئندہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی مل گیا اور مختلف حوالوں سے، مگر میرا سوال ابھی وہی ہے، اور سوال یہ ہے کہ آج جتنے لوگوں کا ذکر کیا، دیکھیے اس وقت جو لوگوں کے احوال ہیں معاشی، معاشرتی، نظریاتی، سوشل میڈیا میں جو بچا کچا وقت ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. کتاب تو میرے خیال میں اگلے 10 سال میں دیمک زدہ تو آج ہو گئی ہے، 10 سال بعد دیمک اسے کھا چکی ہوگی. تو ڈیجیٹل آرکائیوز بچیں گے، لیکن اس کی فرصت اتنی ہمارے پاس شاید نہ بچے، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ کمرشلزم. اب اس دور کے اندر اگر اس طرح کی نشستیں ہمیں کرنی ہیں اور ہمیں دین کے احیاء میں اپنا ایک حصہ ڈالنا ہے، اپنی ایک کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایک چیز بدن ہے، ایک چیز روح ہے. جسم کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، سائنس نے، ٹیکنالوجی نے تم کو بے شمار وسائل دے دیے ہیں، لیکن یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اہم بات یہ ہے میرے نزدیک اللہ کا غیر نہیں ہے. لہذا سائنس کو رد کرتے ہوئے اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیں گے تو شاید یہ کتابی بات ضرور ہو، شاید ہم اس کو کسی گفتگو میں تو ضرور شامل کر لیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے موبائل کو آج نکال کے گھر پہ رکھ دیں کہ آئندہ یوز نہیں کریں گے، کیونکہ سائنس تو ہمیں کہیں مدد نہیں دے رہی. سائنس مدد تو ہمیں دے رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، سب کچھ ہے. ان تمام انکلوسیو ڈسکشن کرتے ہوئے آج کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان کو، کیونکہ دین انکلوسیو ہے، دین ایکسکلوسیو نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے دین اس کو انکلوڈ کرتے ہوئے آج کے دور میں اپنی ایک نئی جدید شکل دے گا. اور وہ شکل کوئی بدعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ شکل اس کی آفاقیت کی دلیل ہوگی کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کو اپنے اندر سمونے کی طاقت رکھتا ہے. آج تصوف کیا ہے، آج اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ بنیادی طور کے اوپر نہ تصوف پہلے کچھ تھا نہ آج کچھ ہے، اور ہمارے اپنے نقطہ نظر سے اس کی کسی نئی ڈیفینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حق نظر آ رہا ہے اور حق دکھا دیا جاتا ہے، جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، سامنے سگنل لگا ہوا ہے، آپ سے 1 میل کے فاصلے پر، چند فرلانگ کے فاصلے پر، تو وہ خود ہی آپ کو راستہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ سگنل تک میں کس راستے سے پہنچوں. تو حق کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر و باہر ہوتا ہے تو اس تک پھر خود ہی پہنچا جاتا ہے. اس میں جب انسان اس میں لگ جاتا ہے کہ کامران صاحب مجھے پہنچائیں، یا ڈاکٹر مین صاحب پہنچائیں، یا یہ پہنچائیں، ایکس وائی زیڈ، یا قلندر بابا اولیاء کے ساتھ میں چلوں تب پہنچوں گا. بنیادی طور کے اوپر وہ انگلی پکڑنا بڑی ضروری ہے، لیکن چلنا خود ہی کو پڑتا ہے. ہمارے دین کا اور عرفان کا دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. دین فہمی، قرآن فہمی، اور اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ہمارے کیا تقاضا ہے ہم سے، اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ کو ہم پڑھیں، اس مفصل کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. مشہور جو تراجم ہیں یا مشہور چیزیں ان کا ہم نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن قصداً نہیں لیں گے، اور ہمیں دین سمجھ میں آ جائے. ہمیں دین سمجھ میں آ جائے. دین اس طرح سے ہم اپنے فہم دین کی بنیاد دوسروں کے فہم دین پہ رکھتے ہیں. اسی صورت سے اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے ہر ذی نفس کے نفوس ہیں، جتنی وہ سانسیں لیتا ہے، ہر اس میں وہ اس سے قریب بھی ہو سکتا ہے، اس تک پہنچ بھی سکتا ہے، اور وہ اس سے دور بھی ہو سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تصوف کے نام کے اوپر کسی
سلسلے کے نام کے اوپر، کسی اس کے نام کے اوپر ہمیں کوئی ایک پیتھ وے مل جائے اور ہم اس پہ چلتے ہوئے اور لقاء الہی جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ ایسا روڈ میپ جو ہے وہ کوئی تصوف کا کوئی سلسلہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تصوف کا سلسلہ جو آپ کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کو بتائے کہ دیکھیں حق وہ ہے، یہ ہے الحق، اور اس تک پہنچنے کے راستوں میں سے، مختلف راستوں میں سے ایک راستہ وہ بھی ہے کہ جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں، مثلا اس کتاب میں یا کشف المحجوب میں یا وارف المعارف میں یا رسالہ قشیریہ میں اور دیگر کتابوں میں۔ ان سب نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں۔ ہمیں اپنے دور میں یہ جو ایک مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ہمیں دین کے فہم کے لیے بھی دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، خود دین کے بارے میں اپنا فہم ڈیولپ کریں، تاکہ اس قسم کے معاملات کے جو عدالتی بعض فیصلے جو نجی زندگی سے متعلق ہیں اور زیر بحث ہیں وہ پیش نہ آئیں، اس میں آپ خود فیصلہ کر سکیں گے یہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ قانون کے مطابق ہونا اور عدل ہونا دو بالکل مختلف چیزیں۔ اب اس کا قانون تھا، ہلاکو خان کا ایک قانون تھا، چنگیز خان کا قانون تھا، اس کے مطابق جو کچھ ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا، لیکن وہ عدل نہیں۔ تو دین کا فہم بھی اور اللہ تک پہنچنے کا لقاء الہی کا فہم جو ہے اس کو بھی ہمیں خود حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا ہماری رکاوٹیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو رکاوٹیں اس میں پیش آ رہی ہوں وہ اور ہوں، آپ کو جو پیش آ رہی ہوں اور ہوں، ان کو جو پیش آ رہی ہوں اور ہوں۔ ایک شخص جو مجرد ہے اس کی امپیڈیمنٹس جو ہیں وہ اور ہیں، اور ایک شخص جو شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ ہے اس کی امپیڈیمنٹس جو ہیں وہ راستے کے اور ہیں۔ ہم دونوں کو ایک وہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو اس درجے کے بزرگ ہوتے ہیں، گزر گئے اور اس وقت بھی ہوں گے کچھ، ہم نام نہیں لینا چاہتے ان کا، کہ قلندر بابا اولیاء یا تاج الدین ناگپوری صاحب اور دیگر حضرات جو ہمارے بر صغیر میں گزرے یا باہر کے بعض سلسلوں سے ہمارا براہ راست رابطہ ہے، وہ یعنی اس حد تک ہے کہ ہم یہاں ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے فون کر کے اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں، بتاتے کہ لیکن دے نیور انسٹرکٹ کہ آپ کو بس اس راہ پہ چلنا ہے تو آپ وہاں پہنچو، کیونکہ حق دکھا دینا صوفی یا عالم کا کام یہ ہے کہ وہ الحق کو الظاہر والباطن، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کو الاول والآخر اس کو دکھا دینا کہ یہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو مہمیز دینا اور آپ کو ایک کرنا کہ اور دیگر 10 راستوں کے ساتھ ساتھ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے نفس کو تربیت دیں اور اس طرح سے آپ کا جو نفس کا رہوار ہے وہ اس طرح پڑھیں۔ یہ یہاں پہ ہم ایک جملہ اور کہیں گے جو خاصا ڈسپیوٹیڈ ہو جائے گا، جو ہم نہیں کہنا چاہ رہے تھے اتنی دیر سے، کہ یہ جو نفس کی یعنی روح کی اور بدن کی دوئی ہے، اس کو ماننا، نفس اور بدن کی دوئی کو یا روح اور بدن کی دوئی کو ماننا بھی فی الواقع ہمارے خیال میں مذہب کا یا قرآن کا یا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں اور اس سے اثر کریں۔ دیکھیں قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں فرائض میں جو باتیں آئیں ہیں یوں 4 گنی جاتی ہیں، لیکن اصلاً وہ 2 ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور اس کی حکمت کی تعلیم دینا اور تزکیہ نفس، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یعنی ہم مسلمانوں سے عام اس میں اس بات پوچھتے اور سوچتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کے مادی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ یزکیہم کو ہم نفس انسانی سے متعلق لیں کہ یہ روح سے متعلق ہے تو چلیے اب اس کا تزکیہ کیے اور وہ ایک علیحدہ بحث ہے،
لیکن زندگی کے لیے اسلام نے آپ کو کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ معمور تھے کہ ہماری اور اس وقت کے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں؟ وہ ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آتی، بظاہر ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آتی، لیکن اسی آیہ مبارکہ میں جب یہ کہا گیا کہ آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے ہمارا آنے والا نبی، جس کو ہم نے نبوت دی اور مبعوث کیا، وہ آپ کو کتاب و حکمت دے رہا ہے کہ اب آپ کے لیے دنیا اوپن ہے، اس میں جو آپ کو ورک کرنا ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو کتاب اینڈ حکمت، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کتاب کو جانیں، یتلو علیہم آیات، کہ ان کو جانیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو، آیات الہی کو سے واقفیت ہو، آپ جانتے ہو، اس کی روح کو جانتے ہو کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے، قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب تزکیہ نفس کی بات آئے گی تو تزکیہ نفس میں نفس کو جتنا مائنس اور اللہ کو جتنا پلس کرتے چلے جائیں گے، تزکیہ نفس جو ہے وہ ہوتا جائے گا۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کر دیں، اور ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں ایک سیرت کی کانفرنس میں ایک بات لکھی، اور آج آپ کی سماعت کی نظر ہے کہ یزکیہم سے جن مفسرین نے اور جن لوگوں نے مراد یہ لی کہ تزکیہ نفس، تو تزکیہ نفس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں، یعنی ان آیا یزکیہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کو بھی پاک کرنا ہے، عقائد کو بھی ٹھیک کرنا ہے، رسوم و رواج کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور آپ کے نفس کو اس راہ پہ لگانا ہے کہ جو لقاء الہی کی راہ ہے۔ تو اس کو یہاں تک محدود کرنا کہ یہ تزکیہ، اس کا ترجمہ ہم تزکیہ نفس سے کر دیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ پرسیپشن جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور جب ہم اس کو تبدیل کر دیں گے تو تصوف اور دین دونوں کی ڈیفینیشن ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ ہم اور آپ قرآن کو خود جانیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے دنیا کے امور کو اور دنیاوی زندگی کو طے کرنے کی، اس میں بھی ہم اپنے فہم کی بنیاد دوسروں کے فہم پر نہ رکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تزکیہ ہو، اور تزکیہ جو ہے وہ ہماری فکر کا بھی ہو، ہمارے عقائد کا بھی ہو، ہمارے اعمال کا بھی ہو، اور ہماری سوسائٹی کا آن دا ہول تزکیہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا سبحان ہم اللہ۔ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم اب یہ بھی چاہیں گے تھوڑی دیر میں کہ ہم یہاں اتنے لوگ موجود ہیں اور میرے خیال میں سب کے ذہن میں سوالات ہوں گے، لیکن ایک کوئک راؤنڈ میں کرنا چاہوں گا۔ کوئک راؤنڈ میں اب وہ ٹائمر نہیں، ورنہ میں لگا دیتا 2 منٹ، تاکہ ہم کچھ چیزوں پہ یہاں پہ آگے بڑھ سکیں۔ اور کیونکہ دیکھیے بات یہ کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے ماشاء اللہ اسکالرز موجود ہیں، ہر ایک کے پاس اتنا کچھ ہے کہنے کو، لیکن وقت ہمیں آگے بڑھنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی آپ نے اب تک سب سے کم گفتگو کی ہے، تو آپ پہ ابھی فی الوقت تو یہ 2 منٹ اپلائی نہیں ہو رہے، لیکن یہ ضرور فرمائیے کہ فی زمانہ لوح و قلم یہاں موجود ہے، اور ایسی بہت نہیں، لیکن چیدہ کئی ایسی تصانیف موجود ہیں، ہزاروں تو نہیں ہیں، لیکن چیدہ ایسی کئی تصانیف موجود ہیں کہ جن میں سے اگر کسی سے بھی استنباط کر لیا جائے تو ایک شخص کو اپنے راستے پہ چلنے کا ایک راہ سلوک کا راستہ ضرور مل جائے گا۔ منزل یقیناً اس کو خود ڈھونڈنی ہوگی، چلنا بھی اسے خود ہوگا، لیکن بہرحال نومولود کو بھی آپ کو انگلی تو پکڑنی پڑتی ہے نا ڈائریکشن دینے کے لیے، پھر وہ چلنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو لوگ ہیں کہ جو پوٹینشلی خلیفہ ہونے کے، انسان خلیفہ ہے تو میں بھی خلیفہ ہوں، آپ بھی ہم سب پوٹینشلی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، لیکن اس نائبت کو ہم سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ جب میں سمجھ ہی نہیں سکتا تو میں اس کی ڈیوٹی کیسے دوں گا؟ تو سر اس کی طرف کوئی رہنمائی فرمائیے کہ اس عقدے کو کیسے حل کیا جائے، اس نائبت کا ادراک کیسے کیا جائے آج؟ سر آپ نے آغاز گفتگو میں ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا، سینہ بسینہ اور زینہ بزینہ، تو مجھے اس وقت سے مولانا جلال الدین رومی کا ایک مصرع یاد آیا ہوا ہے، بڑا ہی لاجواب، اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ میں عرض کروں۔ وہ ہے مثنوی معنوی میں، پلے پلے تا ملاقات خدا،
سبحان اللہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سے ملاقات تک. یہ ملاقات الہی وہی لقاء ہوتا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہی ارتقائی اور تدریجی عمل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ میں شہنشاہ عالم ہوں اور میں خاک روب بنا پھرتا ہوں، مجھے احساس کوئی نہیں ہے کہ مجھے کس نعمت سے نوازا گیا جو آپ فرما رہے ہیں نعمت الہی. یہی سوال ہے. جی، تو ایک تو میری جو فہم و فراست ہے اور جو میری ترجیحات ہیں اور جو میری ضروریات ہیں وہ یکسر مختلف ہو گئی، متضاد ہو گئی اس رستے سے جو مجھے یہ بتائے گا کہ میرے حقوق اور فرائض کیا ہیں. اور اگر میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، نائب الہ ہوں اس کرۂ ارض پر، تو مجھ پر کیا لاگو ہوتا. کبھی بات ہو رہی تھی کہ جی تصوف کیا ہے، اور سمپل میرا خیال یہ ہے کہ جو ظاہر کے ہمارے احکام ہیں دین کے وہ شریعت ہیں، کچھ احکام باطن کے ہیں وہ طریقت اور تصوف ہے. مثال کے طور پر شریعت کے تحت آپ تقوی کیسے کریٹ کریں گے؟ تقوی آپ کو تصوف بتائے گا، طریقت بتائے گی، شیخ بتائے گا، مربی بتائے گا کہ خوف خدا آپ نے کیسے پیدا کرنا. کوئی نماز آپ کی اس وقت تک نماز نہیں ہے جب تک حضور قلب نہیں ہے. صحیح. آپ نے نماز ادا کر لی، شریعت کی طرف سے آپ فارغ ہو گئے، بالکل آپ کا کمپلسری پیپر پورا ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن ہزاروں کو نمازیں ان کی منہ پہ ماروں گا، واپس کروں گا، ایسی نماز نہیں چاہیے مجھے جب تک اس میں حضور قلب نہیں ہے. یہ حضور قلب کہاں سے آئے گا؟ یہ طریقت ہے اور یہ تصوف ہے. قرآن کریم میں خدا نے فرمایا ہے مجھے تمہاری قربانی جو میرے حکم پہ تم دیتے ہو، نہ میں گوشت کھاتا ہوں، نہ مجھے تمہارا خون چاہیے ان قربانیوں کا، نہ میرا کوئی دینی مدرسہ ہے کہ میں نے کھالے لینی ہے، نہ کوئی فلاحی ادارہ ہے، ولیکن ینالہ التقوی. مجھے ضرورت ہے تمہارے حسن نیت کی اور تمہارے تزکیہ خاطر کی. یہ تصوف ہے. وہ جو حضور کی کیفیت ہے، ہر عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ہر عمل اگر خدا کے لیے ہوگا تو وہ بارگاہ الہی میں قبول اور منظور ہوگا. صوفیاء یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرنے ہیں، اس سے ظاہری طور پر آپ کلیئر ہو جائیں گے، یعنی ان دا شرع آپ وہ نہیں ہوں گے، ڈیفالٹر نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایک بے حیثیت سی چیز ہوگی، بے روح سی عبادت ہوگی. آج مجھے اگر یہ اپنے نوجوانوں کو کہنا ہو کہ بھائی وہ شمس تبریز نے کہا، بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، اور پھر رومی نے، پھر اقبال نے اس کو ریپیٹڈلی کہا، اور سارے صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ عقاب کا بچہ مرغیوں میں پلتا رہا اور اسی طرح دانہ دنکا چنتا رہا ڈھیر سے اور مختلف چیزوں سے، اور اسے احساس نہیں تھا کہ وہ تو عقاب کا بچہ ہے. سبحان اللہ. اور بہت بعد میں اسے ایک حادثے کے نتیجے میں پتہ چلا کہ وہ تو عقاب ہے، یہ تو اس کی برادری نہیں ہے، وہ تو مرغیوں میں پھنسا ہوا تھا. شمس تبریزی کہتے ہیں کہ میرے اپنے والد کے ساتھ بہت اچھے مراسم نہیں تھے، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے تھے. اینڈ شمس واز دین چائلڈ کہ جی میرے والد نے کہا، میری ناز برداری بہت کرتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ ابا حضور میں ہوں مرغابی اور میرے بہن بھائی ہیں بطخیں، میرے والا انڈا کو غلطی سے آپ کی طرف آ گیا ہے. یہ سو اگر یہ جو خود شناسی کا تصور ہے علامہ اقبال نے اور عرفاء نے جو یہ دیا ہے وہ یہی ہے. نیابت الہی سے بڑا کوئی تاج کرم نہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یعنی ہم سارا کچھ ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے جی، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم. آپ سورج ہیں، آپ چراغوں سے روشنی مانگتے پھرتے ہیں. تو یہ خدا اور اس کے رسول اور اس کے پیارے اور اس طرح کے جو اصحاب باطن ہیں
وہ ہمیں بتائیں گے اور ہم اس پر چلنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری روح ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں اور ہمیں اس کو کچھ وقت دینا ہے. جسم، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، لباس ہے روح کا. جسم نے میرے ساتھ رہنا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال. میں نے تو پھر بھی رہنا ہے. میں تو جسم کے لباس میں آنے سے پہلے بھی تھا جب میں نے قالوا بلا کہا تھا، اور میں نے تو بعد میں بھی رہنا ہے. یہ جو عارضی لباس ہے میرا، اس کی جھاڑ پونچھ میں میں اپنے سارے ایسٹس لگاتا ہوں، اپنی ساری توجہات لگاتا ہوں، اپنا سارا وقت لگاتا ہوں. ایک سر میں درد ہو تو مجھے چین نہیں آئے گا جب تک میں 5 ڈاکٹروں سے نہیں مل لوں گا. جو گندگی اور غلاظت اور بیماریاں میرے اندر ہیں، جو کانٹے میری روح میں ہیں، جو آلودگیاں میری نفسیات میں ہیں، وہ مجھے کوئی پریشان کرتی ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وہ پریشان کریں گی. میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھے کم از کم اتنی تکلیف ہونی چاہیے جتنی سر درد میں ہوتی ہے. میں نے غیبت کی ہے تو مجھے اتنی تکلیف ضرور ہونی چاہیے جتنا میرا پاؤں کچلا جائے، تو میں اس کے علاج اور مرہم کے لیے نکلوں، اس کے درما کے لیے نکلوں. پھر مجھے پتا ہے میرے محلے میں کہاں کہاں دوائیوں کی دکانیں ہیں، کہاں کہاں ڈاکٹر ہیں، کون سی پیتھی کا ڈاکٹر مجھے کہاں ملے گا. صرف میں اتنا بچہ اور معصوم ہوں کہ صرف یہی نہیں مجھے معلوم کہ میری روح کے معالج کہاں ہیں، ان کی دکانیں کہاں ہیں. تو میں کیا چاہتا بھی ہوں اس نعمت کو قبول کرنا جو ظلم و جہول انسان نے قبول کی تھی، امانت الہی. انا عرضنا امانت. آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان نے آ کر اس کو قبول کر لیا. وہ امانت الہی عشق الہی ہے، محبت الہی ہے، تقوی ہے، نیابت الہی ہے. اچھا، اب ہم اگر جب قبول کر لیتے ہیں کوئی امانت تو اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں تو ہم بددیانت ہیں، ہم خائن ہیں. یعنی اگر میرا مقصد تخلیق جو خدا نے متعین کیا ہے، اگر میں بلیور ہوں اور وہ میں پورا نہیں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نام لیوا ہوں ظاہری طور پر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے. وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اینڈ دین ہی واز 90+. تو انہوں نے فرمایا کہ میری عمر یہی کوئی 4 سال ہے. وہ ہنس پڑے سوال کرنے والے. 5 نسلیں آپ کے اخلاف میں سے موجود ہیں اور آپ کی عمر مبارک 4 سال ہے. انہوں نے فرمایا میں 4 سال پہلے اپنے شیخ طریقت سے بیعت ہوا، اس دن میں نے اپنا تاریخ ولادت لکھی. یہ جو تولد دیگر، ری برتھ، یہ ایک شعوری ایکسیپٹنس ہے کسی بھی عہد کی، کسی بھی حلف کی اور کسی بھی امانت کی. اور اگر میرا اس میں شعور شامل نہیں ہے، میری اس میں خواہش شامل نہیں ہے، میری اس میں رضا شامل نہیں ہے، ایفرٹ شامل نہیں ہے، تو پھر تو اسی طرح ہی چلے گا سارا. اگر ہم وہ جو فیض صاحب کی نظم ہے، وہ بڑی کمال ہے کہ بھائی آپ نے تو ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور یہاں جوتے کھاتے ہماری باری نہیں آ رہی، جوتے کھا 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 کھا. ابن آدم مجھے رسوا سر بازار کرے اور سر عرش فرشتے میری تعظیم کرے. سنتا ہوں سر نگو تھے فرشتے میرے حضور، میں جانے اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا. میں مسجود ملائک ہوں، تو میں مسجود ملائک ہوں اور میں اب کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ قبول کرنا ہے کہ میں شعوری طور پر دل و جان سے ذمہ داری یہ نبھانے کا عہد کرتا ہوں. باقی ہر چیز کا مجھے معلوم ہے. آج کل کے نوجوان کو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم تو ڈاکٹر صاحب تھے تو بس ایسے جی یہ 2-4 مضمون ہیں، ان میں سے کسی میں پڑھ لیں گے، پاس ہو جائیں گے.
یہی نہیں پتہ ہوتا تھا داخلہ کب شروع ہونا ہے، یہی پتہ نہیں ہوتا تھا ایگزام کب ہونا ہے. آج کے بچے سے آپ پوچھیں وہ آدھا گھنٹہ تو آپ کو حیران کر دے گا، فلاں 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 جگہ میں داخلہ لے سکتا ہوں، اور وہ داخلے فلاں شروع ہو رہے ہیں، اور ان کی فیس اتنی ہے، سیمسٹر کب شروع ہوگا، اور اس کا سارا پروسیس کیا ہوگا، اور اس کے بعد جب میں فارغ التحصیل ہو جاؤں گا، فرض کریں فلاں شعبے میں فلاں شعبے میں فلاں شعبے میں، تو اس کے بعد میں معاشرے میں ان اعلیٰ مراتب کے لیے اہل ہو جاؤں. اس کا واضح مطلب ہے کہ ہم نے اپنی نئی جنریشنز کو بتایا ہی صرف یہ ہے کہ انہیں روٹی کمانے کی ایک مشین ہونا چاہیے، پیسے کمانے کی ایک مشین ہونا چاہیے. اور اس احساس اور شعور میں وہ بیچارے سچے ہیں، انہوں نے محنت کر کے وہ سارے معلومات حاصل کر لی ہیں. اگر ہم ان میں یہ شعور راسخ کریں کہ آپ کو کچھ اور بھی بننا ہے، تو پھر انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس صاحب نظر کے پاس بیٹھنا ہے، کس کی صحبت میں جانا ہے، کہاں فیض پانا ہے. یعنی اگر وہ بالکل irrelevant ہوں، میں آج کا صوفی اگر اپنے ہونے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو وہ کہے کا صوفی ہے؟ کیا اچھی بات ہے. وہ کس لیے بلائے گا، وہ کیسے بلائے گا؟ یہ بات ہو رہی تھی کہ واٹ از تصوف. یار کچھ 700 سال پہلے سادی طے کر گئے تھے، طریقت بجز خدمت خلق نیست. سادی کا شعر ہے، خدمت خلق کے سوا طریقت کچھ نہیں. خدمت خلق مدار طریقت ہے، روح طریقت ہے. بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. نہ تسبیح میں ہے تصوف، نہ مصلی میں ہے تصوف، نہ خرقہ پوشی میں ہے تصوف. خدا سے وابستگی، اس کے رسول سے وابستگی، اپنے مربی اور مرشد سے وابستگی، اور انسان دوستی اور خدمت انسان. مختصر ترین الفاظ میں یہ ہے تصوف. اور معاشرے پر بوجھ بن کر نہ رہے، معاشرے کا فعال، مفید، سرگرم اور معنی خیز فرد بننا اور بنانا، یہ صوفی کا کام ہے. صوفی سے کہا گیا کہ جناب، ایک صوفی نے فرمایا کہ بھئی یہ ہوا میں اڑنا کوئی کون سا کرشمہ ہوا، یہ کون سا تصوف ہے؟ مکھی بھی اڑ لیتی ہے. آپ سمندر میں سمندر پر چل رہے ہیں، دریا پہ چل رہے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو بطخیں بھی کر لیتی ہیں، اینڈ سو آن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ تصور ہے کہ تصوف یہ ہے کہ میں سارے خارق العادہ کرامات ظاہر کروں اور یہ کروں اور وہ کروں اور شریعت سے بھی بالا تر خود کو سمجھنے لگوں کیونکہ میں اب میدان حقیقت میں داخل ہو گیا ہوں اور خدا تعالیٰ کا مجھ پر فضل عظیم ہو گیا ہے اور ہر طرح کی تکلیفات شرعی اٹھ گئی ہیں مجھ پر، تو یہ تو بالکل سراسر زندقہ ہے اور کفر ہے اور بالکل بے تکی بات. اسی طرح آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں تو اللہ کے ہاں تو آپ کا مقام ہے. آپ صوفیان سے آپ نے سنا ہے، بایزید بستامی، ایک خاتون ان کے پاس آئی، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، میری مدد فرمائیے، ان کی شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا کرتا ہوں کوشش. حج کا موسم تھا، قافلے جا رہے تھے، بستام کے باہر جہاں سے قافلے گزر رہے تھے وہاں ایک سائٹ پر کھڑے ہو گئے. ایک اللہ کا بندہ ان کی طرف گیا، بایزید آپ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارا حج آسان نہ کروا دوں؟ کہا کروا دیں. کہا پیسے ادھر رکھ. پیسے سامنے رکھوا لیے. کہا میرا طواف کر لے 7 بار اور گھر چلا جا یہاں سے. شام کو اس عورت کو بلوایا کہ لے بیٹی یہ پیسے ہیں، اپنی بچیوں کی رخصتی کر. دس از تصوف. یہ ہے تصوف. بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کے سارے جو مریدین تھے اور خلفاء تھے سب پر واجب تھا کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں. یہ تصوف ہے. اپنے پلے سے پیسے دیتے تھے، تجارت کریں، بحری تجارت، ساحلی تجارتیں، اور اس کے نتیجے میں جو اسلام کو فائدہ پہنچا، جو تبلیغ ہوئی. مطلب ہم نے سب نے نا عجیب و غریب سا ایک ملغوبہ سا بنا دیا ہے، کچومر بنا دیا. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ.
کہ بہت ہی عجیب الخلقت قسم کا ہونا چاہیے صوفی اس وقت تک صوفی نہیں ہوگا جب تک اتنے مثلاً اس کے بال نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک وہ نہیں ہوگا جب تک وہ مخبوط الحواس نہیں ہوگا، آدھا مخبوط الحواس ہے تو آدھا صوفی ہے، اینڈ سو آن۔ جیتا جاگتا ذمہ دار مفید اور فعال فرد معاشرے کا صوفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام آدمی کی زندگی بسر کی۔ آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے باہر سے آنے والوں کے لیے۔ آج میں شیخ طریقت ہوں تو جب تک آپ میری الگ مسند نہیں لگائیں گے میرا مزاج ہی نہیں درست ہوگا۔ ہٹو بچوں کی آپ صدائیں، یعنی آپ کو آج کل کے اولیاء اور بعض صوفیاء کی نظر میں یعنی کہ شکل میں عہد حاضر کے فرائض موجود ہیں۔ اس نوعیت کی گاڑیاں ہوں، اتنے وہ ہوں پروٹوکول والے، کیونکہ میری جان کو بہت خطرہ ہے، میں اتنا عظیم شان صوفی ہوں۔ دس از ناٹ تصوف، دس از ناٹ اسلام۔ ایک تکبر کا ذرہ رسول اللہ نے فرمایا اگر دل میں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت کیا چیز ہے؟ مقصود مومن رضا الہی ہے، مقصود مومن دیدار خداوندی ہے۔ جنت تو اس کے ذیل میں آ جائے گی۔ یہ بھی عجیب کانسیپٹ ہے نا، یعنی آدھی امت کو تو ہم نے دکاندار بنا دیا، وہ ترازو لے کے اور باٹ لے کے بیٹھے ہیں، 15 دفعہ سبحان اللہ کہیں تو اتنے محل بن جائیں گے، 70 دفعہ یہ کہیں تو وہ ہو جائے گا۔ وہ لقاء الہی کہاں گئی؟ لقاء الہی کا یقین جانیے ایک ذرہ ہے جنت اور اس کے سارے طبقات۔ بالکل جنت اور دوزخ ہم مسلمان ہیں، قرآن میں ہے، سر آنکھوں پر ہے وہ، لیکن جنت اور دوزخ ہمارے رستے کا سنگ میل ہے، وہ ہماری منزل نہیں۔ منزل ما کبریاست، جلال الدین رومی نے کہا ہے، ہماری منزل یہ نہیں ہے، نہ دوزخ نہ جنت، ہماری منزل کبریا ہے، خدا ہماری۔ تو میرے ناقص خیال میں تو یہ بات ہے، اس کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں اس گفتگو کے بعد چونکہ ہمیں ظاہر جی حاضرین کے سوالات کی طرف بھی جانا ہے، تو اب یہاں پہ کیونکہ دیکھیے انٹریکٹیو سیشن کی وجہ یہی ہے، ورنہ تو اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے اور آپ ٹی وی پہ دیکھ لیتے، لیکن وہاں پہ ظاہر ہے پھر اس گفتگو کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ایک وقت مختص کریں اس کا، ادب تہذیب اور شائستگی کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں، تو اس پہ شاید کچھ کہنے کی ضرورت مجھے نہ ہو۔ بسم اللہ۔ کسی کو کوئی سوال ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ سر آپ اگر ویسے بآواز بلند بھی بول دیں گے تو کوئی ایشو نہیں، آپ یہاں آ جائیے، آپ یہاں آ جائیے، یہاں تشریف لائیے۔ سب سے پہلے تو میں بڑی خوبصورت محفل، بڑی غور سے میں آبزرو کر رہا تھا سب چیزیں، تو میں بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ کتنا خوبصورت کراؤڈ ہے، کتنی ان کی توجہ ہے، اس کنسنٹریشن کے ساتھ یہ لوگ سن رہے ہیں۔ ایک تو میں خراج تحسین پیش کروں گا تمام کراؤڈ کو، ہائیلی ڈسپلن، ہائیلی فوکس۔ دوسرا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر وقار صاحب کو، بڑی خوبصورت علمی محفل انہوں نے سجائی، اتنے لوگوں کو بلایا، اتنے بڑے مفکرین کو، دانشور کو بلایا۔ میں تو سن کے زندگی میں پہلی دفعہ اتنے اچھے خوبصورت لوگوں سے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت فلسفہ ان لوگوں نے پیش کیا، تو میں ڈاکٹر وقار صاحب کا شکر گزار ہوں اس کے اوپر کہ بہت اچھی محفل ترتیب دی اور بڑی برکت محفل حضور کلندر بابا کے نام پہ، تو آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تیسرا جو گفتگو میں رہی ایک سوال تھا جو میں ابھی تک اس پہ ابہام کا شکار ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو کامران صاحب نے سوال دیا تھا کہ مذہب کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر گفتگو چلی، گفتگو چلتے چلتے بڑے اچھے اس کے اندر نقطے بیان کیے گئے، اس کا فلسفہ بیان کیا گیا۔ جو ایک چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ نوٹ کی کہ مذہب سے دوری کا بھی انڈسٹریلائزیشن ہے،
پھر کچھ ہمارے کلیساؤں کی اور کچھ ہمارے مذہب کے پیشواؤں کی سختی یا ڈائیورٹ کیا انہوں نے چیزوں سے، مذہب سے، تو اس سے بھی دوری ہوئی. لیکن سوال جو اس گفتگو کے دوران جو سوال نمبر 1 تھا، ون لائنر، مذہب کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر بحث ابھی تک وہ ٹائم اینڈ سپیس پہ بھی چلی گئی، کن فیکون پہ بھی گئی. اس کا ون لائنر ایک سمری جو ڈیفینیشن ہے، تاکہ کم از کم باقی سب لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے، میں بھی الجھا ہوا ہوں کہ مذہب کیوں ضروری ہے. تو یہ اگر میں درخواست کروں گا کہ مجھ سے بے ادبی نہ ہو آپ لوگوں کے لیے، تو اس کو تھوڑا سا مجھے ایک دفعہ 2-3 لائنوں میں ایک کلیئرٹی ہو جائے اس کے اوپر. شکریہ. دیکھیے، بہت مختصر اور جامع اور سمجھا دینے والی بات تو ڈاکٹر صاحب ہی فرمائیں گے، میں تو ایسے لمبی بات نہ کر رہا. اصل میں یہاں تو انہوں نے ون لائنر کی شرط لگا دی، تو اب جامع تو پھر ایک لائن نہیں تو 3-4 لائنوں میں. میں اپنے نقطہ نظر سے عرض کر دیتا ہوں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو مادی تقاضے ہیں صرف وہی اس کی زندگی ہے. وہ اس کی زندگی نہیں ہے. مادی تقاضے مکمل ہو جانے کے بعد اسے ایک خلا کا احساس ہوتا ہے، اور پھر ایک اور خلا کا احساس، پھر ایک اور خلا کا احساس. وہ کیا ہے منیر نیازی کا شعر، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. سو خالی پن کا جو احساس ہے، اس کے لیے، اس کو فل کرنے کے لیے اور اس کو بھر دینے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی تلاش ہے. اگر وہ سہارا مادی ہے، سے ایک میرا لو افیئر ہے، وہ 2, 4, 5, 10, 20 سال جتنی میری کیپیسٹی ہے، یا ایک مجھے تسکین دے گا، مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہے اور وہ میرا لطف اور لذت آ جاتا ہے، تسکین دے گا. یہ ساری مادی تسکینات ختم ہو جائیں گی جو آپ نے شروع میں آیات سماعت فرمائیں. لا احب العافلین، ڈوب جانے والی چیزیں، عارضی چیزیں، ختم ہو جانے والی چیزیں آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی. آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی جو ختم نہ ہو، ایسی نعمت کی جو لا ینقطع ہو، جس میں کوئی کٹ نہ لگ رہا ہو، ایسی تسکین کی جس میں کوئی فل سٹاپ نہ ہو. سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی اگر ایڈیشن آپ کرنا چاہیں، مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جب میں رات کو ستارے دیکھتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ کیا یہ سب کچھ باطل ہے؟ کیا میری زندگی کا کوئی انجام نہیں؟ تو یہ جو انسان کے اندر کا سوال ہوتا ہے کہ میں نے جانا کہاں پر ہے، میں کدھر سے آیا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ مختصر سا وقفہ ہے. اس وقفے میں تو میں کچھ بھی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو مذہب کی بیس فراہم کرتا ہے انسان کو، اور تمام مذاہب اسی وجہ سے سروائیو کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب وہ دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور جو کچھ کائنات کی زندگی ہے یہ باطل نہیں ہے، اس کے اندر ایک معنی ہے، اور وہ معنی ظاہر ہے کہ انبیاء کرام نے دیا، اور وہ معنی اس کی وضاحت ان صوفیاء کرام نے کہا اور یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ طبعاً روحانی شخصیت ہے، وہ طبعاً عرفانی شخصیت ہے، وہ اندر کا ولی ہے. اس لیے سارے صوفی یہ کہتے تھے اندر جاتی پاک فقیرہ اندر جاتی پاک. ادھر اندر دیکھو، جب تمہیں اندر دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے سوال کا جواب کیا ہے. تو مذہب بنیادی طور پر یہ فراہم کرتا ہے، ایک سٹیج فراہم کرتا ہے کہ جو کائنات میں میری زندگی ہے یہ بے معنی نہیں ہے، اور یہ کائنات بے معنی نہیں ہے، اور اگر مذہب کو نکال دیں تو پھر یہ ایفیمرل چیزیں ہیں. میرے میں اور کسی لا شے میں کیا فرق ہے؟ ایکسلنٹ. سبحان اللہ.
کامران صاحب اجازت مجھے صرف ایک جملہ. ویسے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے میں ایک عجیب سا جواب دیتا ہوتا ہوں کہ بھائی مذہب کا نہ ہونے کا عقیدہ بھی تو ایک مذہب ہے. مذہب سے بچ کے آپ کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اور کبھی اگر آپ اس عقیدے کو دیکھیں تو آپ کتنے ہاربل فیل کریں کہ آپ ہیں کیا. یعنی انسان نا، قرآن نے جس کو کہا ہے کہ وہ حیوان کی سطح کے اوپر چلا جاتا ہے، اگر اس اپنا تعلق باللہ قائم نہ کرے تو پھر تو حیوان کی سطح کے اوپر. اور اس کی مثال تو آج کی دنیا میں جو نیو ریلیجس موومنٹس ہیں اور یہ جو LGBT PQ چل رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اس میں ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے اس حیوانیت کی، اس درندگی کی اور اس پاتال کی کہ جس کی طرف آج انسان جا رہا ہے، اور قانونی طور پہ جس کو پیچھے سے بیک اپ بھی حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب اینی تھنگ ٹو ایڈ آن دس؟ بظاہر تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم یہ بات عرض کریں گے کہ موجودہ انسان کی جو کویسٹ ہے، کویسٹ فار نالج کی، ہم الٹیمیٹ نالج کو حاصل کریں. اور مذہب اس لیے ضروری ہے کہ مذہب اللہ سے، خدا سے، گاڈ سے کا تعلق جوڑتا ہے، اور وہ گاڈ ایبسلیوٹ نالج ہے. اور آپ اس وقت تک، ہماری جو دنیا ہے، بنی نوع انسان، وہ اپنے علم میں کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط قائم نہ رہے. سبحان اور اللہ، یہی مذہب ہے. سبحان اللہ. سر ڈز دیٹ آنسر یور کویشچن؟ ہر سال اجتماع ہوتا ہے 26 جنوری کو، ایک روحانی ورکشاپ کے نام سے. اس میں ہمارے بابا جی خواجہ شمس الدین ندوی صاحب کوئی موضوع مقرر کرتے ہیں کہ جس پہ ہم تقریباً 1000 افراد دن بھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو اس سال جو موضوع بابا صاحب نے دیا تھا وہ تھا مادہ اور نور. تو مادہ اور نور. مادہ اور نور. تو مادہ اور نور پر میں نے ایک رسالہ چھوٹا سا لکھا تھا، اور وہ آپ کو بھی شاید دکھا بھی دیں گے. تو یہ جو قمر طارق صاحب کا محترم کا سوال ہے مادہ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اور بہت سارے ہمارے حاضرین کا، سامعین کا یہ سوال ہو، تو سلسلہ دنیا کی مختلف کتب میں، قلندر بابا اولیاء کی افکار میں، حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی مختلف کتب میں، اور مادہ اور نور جو رسالہ ہے بہت مختصر سا 20 صفحے کا رسالہ ہے. مادہ اور نور میں آپ کے اور دیگر ہمارے حضرات کے، خواتین و حضرات کے سوال آ رہے ہوں، اس میں اس کا کافی حد تک جواب موجود ہے. بہت شکریہ. میری جب ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میری بڑی شدید خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس پینل میں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ باعث ہو جائے گا، اردو کا باعث نہیں، انگلش کا باعث. تو باعث فخر و انبساط ضرور ہے، لیکن کیونکہ انگریزی میں باعث ہو رہے تھے لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے معذرت کر لی. اور یہ جس رسالے کا ذکر ہوا ہے مادہ اور نور، یہ میرے لیے بھی مجھے اس سے واقفیت نہیں تھی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں فی زمانہ ڈاکٹر صاحب اہم ترین ضرورت ہے کہ یہ جو مادے اور روح کا، یا جس کو ہم اب نور کہہ رہے ہیں، اس کا فرق ہے، اس کو سمجھا جائے. میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ایک یہودی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے 70-80 سال میں نے دیکھا آپ نے اتنی تگ و دو کے بعد اتنی مشکل ترین زندگی گزاری ہے کہ ایک وقت آپ نے کھانا کھایا اور 4 وقت آپ نے خیرات کر دی، اختیاری طور پہ کی، کوئی ایسی مفلسی نہیں تھی لیکن اختیاری طور پہ کی. تو اتنی زندگی گزارنے کے بعد جب آپ اس دنیا سے جائیں گے اور اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ جس عقیدے کی، جس اسلام کی، جس اللہ کی پیروی کرتے تھے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو آپ کا ہوگا کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرائے اور فرمایا کہ اس بات کو یوں سوچ لیتے ہیں کہ تم نے 60 70 80 سال کی زندگی ہر طرح کی مادے میں گزاری، ہر طرح کی مادی خواہشات کو پوری کرنے میں گزاری. یو لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ کہ جس سے آپ اپنی جسمانی لذات کی اور شہوات کی تسکین کر سکیں. مرنا تو تم نے بھی ہے. اس نے کہا مرنا تو مجھے بھی ہے. برحق ہے. کہنے لگے اگر تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ تھا تو تمہارا کیا ہو؟
میرے خیال میں نوجوانوں کے لیے بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے. 70-80 سال مشکل اٹھا کے پتہ چلا کچھ نہیں ہے تو نقصان تو کوئی نہیں ہوا, لیکن یہاں تو عظیم نقصان ہو گیا کیونکہ اس کے بعد تو ابدی نقصان ہے. تو لاجیکل آرگومنٹ ہے جس کو فیلیسیز اگر ہم کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ کل بات کر رہے تھے, سوال, کیونکہ دیکھیے آپ کے سوال سے ذرا توانائی بھی آ گئی. تھینک یو سر. آپ نے سر انٹروڈکشن میں آئی ایم سوری, میں دیکھ نہیں پا رہا کون صاحب ہے. سر آئی ایم سوری جناب. نہیں میں جی بسم اللہ. اچھا, آپ نے انٹروڈکشن میں بھی پاس پڑھا تھا قلندر بابا کی کتاب سے, اور ساتھ ہی کم و بیش انہی صفحات میں آپ نے کہا کہ آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی مایوس ہونے پہ مجبور ہوں گی. تو نتیجہ میں نو انسانی کو کسی نہ کسی وقت نقطۂ توحید کی طرف لوٹنا پڑ گیا. تو بجوز اس کے اس نقطہ کے کہ نو انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع نہیں ہو سکے گی, تو موجودہ دور کے مفکرین کو چاہیے کہ وہ وہی کے طرز فکر کو سمجھیں اور نو انسانی کی غلط رہنمائی سے دستکش ہو جائیں. ظاہر ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے جسمانی وظائف جداگانہ ہیں, اور یہ ممکن نہیں کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے. تو اب صرف روحانی وظائف باقی رہ جاتے ہیں جن کا مخرج توحید اور صرف توحید پر ہے. یہ آپ نے اقتباس پڑھا تھا. تو میرا سوال سر یہ ہے کہ جب آپ سب نے کہا کہ دین سے بیزاری مغرب میں نہیں, اب یہاں پہ بھی ہو رہی ہے, آپ سب یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, اور جو بچوں کے کیفیات ہو رہی ہیں انفارچونیٹلی ایتھیسٹ قسم کے بھی جو سوال بھی ہوتے ہیں اور ذہن بھی بن رہے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ ہمارا نقصان کر دیا ہے اس وجہ سے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی دوسروں کی دین کی تشریح پہ اپنے آپ کو مقید نہ کریں, خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو انفارچونیٹلی اس میں بھی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور جو ہے وہ گمراہی کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو اس میں اب کون سے ادارے یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹیز, کالجز کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی اسلامی تعلیمات کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی نے کہا کہ جی صرف آن لائن لیکچر ہمارے اٹینڈ کر لیا کریں تو بس کہانی ختم ہو جائے گی. تو ایک تکلف سا رہ گیا ہے دینی معلومات کا, دینی تعلیمات کا. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ابھی ہم اپنی نسل کے علاوہ, حضور قلندر بابا جو نے تو پوری کائنات کی بات کی, پوری دنیا کی بات کی کہ سب کو ایک دائرے میں لے کے آئیں, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور ہمارے مفکرین جو ہے جو اسلام کے کانٹیکسٹ میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, تو اپنا رول کیسے پلے کریں گے؟ جزاک. جی ڈاکٹر شمس الرحمان سر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یہ بات ہو رہی ہے نا, تو وہ ان خواص کا پتہ کیسے چلے گا, ادراک کیسے ہوگا؟ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ذمہ داری ہے تزکیہ کی, اصلاح کی, روحانیت کی, یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک سوال ڈالوں, جس کا خود تزکیہ نہیں ہوا اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے, تو وہ کیسے تزکیہ؟ میرا تزکیہ اپنا نہیں ہوا, میں متوجہ آپ کی طرف کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہاں سوال ہے میرا بھی سوال ہے آڈینس ہاں اس وقت. مطلب اس میں بنیادی طور پر جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو, یعنی جو تزکیہ شدہ ہے ان کی ذمہ داری ہوئی نا, جو ہر ایک کی تو جانتے نہیں ہوئی. وہ جو نہیں جانتے ان تک میسج پہنچائیں, یہی بنیادی چیز تو سمجھ آتی ہے. اور اس میں بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم فلسفیانہ گفتگو میں چلے جاتے ہیں, اور بسا اوقات بہت زیادہ ریچولز میں چلے جاتے ہیں. اس کو سمپل پڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے نظامی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں رومی کو پڑھانے کی ضرورت ہے. ہم نے جو ہمارے اداروں کے اندر اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جا رہی ہے وہ کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ اس نے ہمارے مقاصد کو حل نہیں کیا, تبھی اس کو انہوں نے کہا کہ اب اس کو آن لائن کر دیں تو یہ معاملہ ایسے ہی کر لیں گے. کیونکہ جو ہماری ذمہ داری پڑھانے والوں کی تھی ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھایا نہیں. نصاب کو ٹیلر کرنے کی ضرورت ہے. نصاب کے اندر جو ہے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. مثلا ایک چھوٹی سی بات, امام مولانا رومی نے کہا کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ سے محبت کرو.
सिंपल बात है। अपने आप से मोहब्बत करोगे तो अपने अंदर को साफ करो, अपने अंदर कीना नहीं रखो, अपने अंदर बुग़्ज़ ना रखो, अपने अंदर कोई बुराई ना रखो। जब तक तुम अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करोगे और अपने ज़ात को खूबसूरत नहीं बनाओगे तो उस वक्त तक खुदा की बात तो दूर की बात है। लिहाजा पहली ज़िम्मेदारी, वो मुख्तलिफ मनाजिल की बात करते हैं, तो पहली मंजिल में अपनी ज़ात को देखो और उसको क्लियर करो। दूसरी मंजिल में अपने ख़ानदान को साफ़ करो। तीसरे मंजिल में तुम अपने ख़ानदान से मोहब्बत करने के साथ साथ अपनी कौम से मोहब्बत करो और उनको साफ़ और उनकी तत्हीर करो। चौथी मंजिल में तुम पूरी दुनिया के लिए जाओ। पाँचवीं मंजिल के लिए तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाओ जिसके लिए ये सारी कायनात बनी है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। जब ये 5 मनाजिल तय हो जाएंगी फिर तुम इस काबिल होगे कि खुदा की मोहब्बत की तरफ बात करोगे। तो ये बात है कि अपनी ज़ात से मोहब्बत का जो एक पैगाम है, यहाँ से मेरा ख़्याल है बात शुरू करनी चाहिए और सादा सादा और सहल अंदाज के अंदर हमें अपने बच्चों को और ख़ुद को इन चीज़ों को तमसीलों के साथ वाज़ेह करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। एक बात तो हम ये अर्ज़ करेंगे कि जो साहब भी सवाल पूछ रहे हैं या उठा रहे हैं वो ये बता देंगे उनका सवाल किससे है, क्योंकि हमारे पास हाँ तशफ़ी हो गई तो हम आगे बढ़े। इंतहा टाइम नहीं है और अगर हर मसले पे हम तीनों ही राय देंगे और फिर एक आध और राय देगा तो फिर सुबह हो जाएगी, 2-4 ही सवाल हो सकते। सर निंदिया ये है कि आपने जो अब तक जवाब मिला उससे आपके की माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, इसका यकीन कैसे हो? इसका यकीन का जवाब हमारे कलीसा के पास, आलिम दीन के पास या स्कॉलर के पास शायद कोई और हो, सूफ़ी के पास इसका जवाब कोई और है। तो वहाँ तो वो किसी सदक़े की, किसी खैरात की, किसी चढ़ावे की और किसी नजराने की बात सुनने को मिलेगी। लेकिन यहाँ हज़रत गौस पाक से जब किसी ने ये सवाल पूछा तो उनका जवाब गौर से सुन लीजिए। उनका जवाब था कि अपनी आंखें बंद कर और ख़ुद से ये सवाल कर कि आज जितने लोगों ने तेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की, तेरे साथ कोई बुराई की, तेरे किसी हक़ को मारा, क्या तूने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए उनको माफ़ कर दिया? और अगर तुझे अपने अंदर से जवाब मिले कि तूने उसे माफ़ कर दिया तो यकीन रख तेरे रब का ज़र्फ़ तुझसे बुलंद है। अगर तू उसकी रज़ा के लिए उसके बंदों को माफ़ कर देगा तो ये कैसे हो सकता है कि उसने तुझे माफ़ ना किया हो? तो माफ़ी का जवाब अंदर है, सब कुछ अंदर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। उसका अगला सवाल सुनिए और उसका जवाब भी सुन लीजिए। उसने कहा कि ठीक है माफ़ी तो हो गई, अब मेरा अगला सवाल ये है, नेक्स्ट स्टेज ये है कि क्या अल्लाह मुझसे राज़ी है? मैंने आपके साथ कोई ज़्यादती की, खुदा न खास्ता। आपने कहा ठीक है कामरान माफ़ कर दिया, लेकिन यार मिलना नहीं है दोबारा, बस काफ़ी है इतना। लेकिन राज़ी ये है कि आप मुझे उससे ज़्यादा मोहब्बत से अपने दस्तरखान पे बिठाएं, खाना खिलाएं। ये रज़ा का ये अगला स्टेज है। माफ़ करने के बाद रज़ाए इलाही का स्टेज। तो सवाल हज़रत गौस पाक से किया गया कि अब मुझे ये कैसे यकीन हो कि माफ़ तो हो गया, लेकिन क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है? तो उन्होंने फरमाया इसका जवाब फिर तुम्हारे अंदर है। अगर तुम जिस हालात में तुम्हें तुम्हारे रब ने पैदा किया, जो एनवायरनमेंट दी, जो तुम्हें परवरिश के वसाइल मिले, जो माँ बाप मिले, जो स्कूल मिला, जो कॉलेज मिला, जो यूनिवर्सिटी मिली, जो हालात मिले, जो मुल्क मिला, जो लीडर मिले, जो माशरा मिला, क्या तुम अल्लाह की दी हुई इस सुपर सेट से राज़ी हो और उसका शुक्र अदा करते हो? और अगर तुम उसके इस दिए हुए निज़ाम से अंदरूनी तौर, इसका ये मतलब नहीं कि गलत चीज़ों पे जिद्दोजहद ना करो, लेकिन अगर तुम राज़ी हो और तुम शुक्रगुजारी में हो, तुम मायूसी में नहीं हो, क्योंकि शैतान इब्लीस बलस मायूसी का नाम है। तो फरमा रहे हैं कि अगर तुम मायूस नहीं हो तो यकीन रखो कि अगर तुम उसकी दी हुई अता से राज़ी हो तो फिर वो तुम्हारा रब है और उसका ज़र्फ़ तुम्हारे ज़र्फ़ से बुलंद है। तो ये कैसे हो सकता है कि तुम उसके सिस्टम से राज़ी हो और उसमें उसका शुक्र अदा कर रहे हो और वो तुमसे राज़ी ना हो? तो माफ़ी और रज़ा दोनों हमारे अंदर हैं। इस पूरी बात के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। जी मादा और दूर, जैसे कि डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी ने पहले भी बताया कि ये एक बड़ा अहम रूहानी वर्कशॉप है। एक्चुअली इस बार वर्कशॉप तो हर साल ही होता है 26 जनवरी को, इस बार इसका मौजू ये है
مادہ اور نور کا. تو یہاں پر اب اس کے تحت کیونکہ ورک شاپ تو ہو گئی, اب یہ میرے خیال میں ایک رسالہ ہے جس کی یہ ماہانہ نیٹ پہ موجود ہے. یہ تو اس کا نیٹ کا لنک مادہ اور نور اگر لکھ دیں گے, اس کی اگر سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہو گئی ہے تو مادہ اور نور لکھ کے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. اس کا حصہ بننا میرے خیال میں فی زمانہ ہمارے لیے شاید ضروری بھی ہو, اور بلکہ جس طرح شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اپنی بقا کے لیے اب شاید لازمی ہو جائے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی.